بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ عن سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یوم من شعبان فقال یا ایہا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک الی آخر الحدیث، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بزرگان محترم، رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہو چکی ہے۔ آج میں اور آپ یہاں اللہ کے اس مقدس گھر کے اندر بیٹھ کر اس مبارک مہینے کی دوسری تاریخ یعنی دوسرا روزہ بسر کر رہے ہیں، اور یہ مبارک مہینہ اپنے آپ میں اللہ کی رحمتوں سے بوجھل، اللہ کی مغفرتوں سے بوجھل، اللہ کی عطا کردہ برکتوں سے بوجھل ہو کر کے ہمارے اوپر سایہ فگن ہو چکا ہے۔ یعنی یہ مبارک مہینہ اپنے اندر اللہ کی بے شمار رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس مبارک مہینے سے قبل یعنی رمضان المبارک کے مہینے سے پہلے شعبان کے آخر میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ کو مخاطب کر کے ایک نہایت ہی تفصیلی خطبہ ارشاد فرمایا تھا، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فضائل رمضان، اعمال رمضان، اہمیت رمضان کو اپنے صحابہ کرام کے سامنے، اس مقدس جماعت کے سامنے بیان فرمایا تھا۔ لہذا میری طبیعت نے بھی یہ تقاضا کیا اور میرے ذہن کے اندر بھی یہ خیال آیا کہ چونکہ ابھی رمضان کا آغاز ہے، رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اس لیے میں بھی اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا وہی خطبہ ارشاد تاکہ سنت نبوی بھی زندہ ہو جائے اور ہم سب کے سامنے رمضان المبارک کے مہینے کی اہمیت اور فضیلت بھی سامنے آ جائے۔ لیکن میرے بھائیو، اس سے پہلے کہ میں خطبے کا آغاز کروں، تصورات کی دنیا میں جا کر کے سوچو کتنا خوبصورت وہ منظر ہوتا ہوگا، کتنا حسین منظر ہوتا ہوگا، اور کتنی نورانی وہ محفل ہوتی ہوگی کہ جب نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما ہوتے ہوں گے، جلوہ افروز ہوتے ہوں گے،
اور آپ کے سامنے آپ کے مقدس صحابہ کی جماعت ہوتی ہوگی، جن میں حضرت ابو بکر صدیق بھی ہوتے ہوں گے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی ہوتے ہوں گے، عثمان غنی بھی ہوتے ہوں گے، علی المرتضی بھی ہوتے ہوں گے، بڑے بڑے صحابہ آپ کی اس نورانی محفل میں ہوتے ہوں گے۔ بزرگان محترم، تصورات کی دنیا میں جا کر کے سوچو کتنا خوبصورت اور کتنا حسین وہ منظر ہوتا ہوگا، اور وہ منظر خوبصورت کیوں نہ ہو جبکہ زبان نبی کی ہوتی ہوگی اور شان رمضان المبارک کے مہینے کی ہوتی ہوگی، مقصد بھی اعلیٰ، سامنے سننے والے بھی اعلیٰ، اور جس موضوع کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہوگا وہ بھی اعلیٰ، اور جس جگہ بیان کیا جا رہا ہوتا ہوگا وہ مسجد نبوی بھی اعلیٰ۔ کتنا خوبصورت و منظر ہوتا ہوگا۔ اسی نورانی محفل کا نقشہ کھینچ کر کے حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ، ایک صحابی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، بہت مقدس اور جلیل القدر صحابی ہے، وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نورانی محفل کا نقشہ کھینچتے ہیں اور اس امت تک منتقل کرتے ہیں۔ حضرت سلمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کے آخر میں رمضان کے آنے سے پہلے، کچھ آنے سے پہلے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں خطبہ دیا اور کہا یا ایھا الناس قد اذلکم، اے لوگو تمہارے اوپر شہر عظیم، لوگوں تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ سایہ فگن ہو چکا ہے، آنے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شہر عظیم، بہت عظیم مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول کس اعتبار سے، کتنا بڑا مہینہ، اتنا بڑا مہینہ وہ کس اعتبار سے ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگوں رحمتوں کے اعتبار سے، مغفرتوں کے اعتبار سے، برکتوں کے اعتبار سے وہ بہت عظیم مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، شہر مبارک، کہ اس کے اندر ایک رات آتی ہے کہ جو رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ وہ کون سی رات ہے؟ میں اور آپ حضرات سب جانتے ہیں، وہ لیلۃ القدر ہے، یعنی شب قدر ہے، جو آنے والے اخیر عشرے میں آتی ہے۔ اس وقت انشاءاللہ اس کے اوپر اللہ نے موقع دیا پھر بات کی جائے گی، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں بیان فرمایا لوگوں اس مبارک مہینے میں ایک رات ایسی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اور آگے ارشاد فرمایا، حضور کہتے ہیں لوگوں یہ ایسا مبارک مہینہ ہے، سنو کہ اگر اس مبارک مہینے کے اندر کوئی انسان اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اگر اس مبارک مہینے کے اندر کوئی ایک نفلی عمل بھی کرتا ہے تو اس کو، یعنی آپ دوسرے اس مبارک مہینے سے ہٹ کر دوسرے مہینوں میں وہ عمل کرو تو آپ کو نفل کا ثواب دیا جائے گا، لیکن اگر اسی نفلی عمل کو آپ اس مبارک مہینے میں کرو گے تو آپ کو ایک فرض کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مبارک مہینے کی فضیلتوں کو بیان کرتے ہوئے اسی خطبے میں ارشاد فرمایا، رسول اللہ کہتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں یہ مبارک مہینہ اتنا عظیم اور مبارک ہے کہ اس مبارک مہینے میں اگر کوئی بندہ ایک فرض ادا کرتا ہے تو اس کو 70 فرضوں کے برابر اللہ کے یہاں سے ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی دوسرے مہینوں کے اندر
آپ 70 فرض ادا کریں گے تب جا کر آپ کے اعمال نامے میں ان نیکیوں کو جمع کیا جائے گا جو اس مہینے کے اندر صرف ایک فرض کے کرنے پر آپ کے اعمال نامے میں ان نیکیوں کو جمع کر دیا جاتا ہے۔ اتنا مبارک مہینہ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی مبارک مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اسی خطبے کے اندر بیان فرمایا کہ لوگوں یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کا بدلہ صرف اللہ کے یہاں جنت ہے، جنت کے علاوہ کوئی اور بدلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں یہ ایسا مبارک مہینہ ہے کہ جس مبارک مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ جو دوسرے مہینوں میں ہمیں غذا نہیں ملتی وہ اس مہینے میں ہر ناقص انسان کو، ہر کمزور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ غذائیں عطا فرما دیتا ہے جو دوسرے مہینوں میں اس کو حاصل نہیں ہوتی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لوگوں یہ مبارک مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اگر اس مبارک مہینے کے اندر کوئی بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کا روزہ افطار کرا دے لیکن اس میں کیا ہو، اللہ کی رضا ہو، دکھاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، جیسا کہ آج کل ہم افطار لوگوں کو کراتے ہیں، باقاعدہ افطار پارٹیاں ہوتی ہیں، کبھی کسی چیز کے نام پر اور کبھی کسی چیز کے نام پر۔ اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، علماء حضرات یہاں پر موجود ہیں، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، آج کل ایک ٹرینڈنگ میں چلا ہے مسئلہ، اور وہ یہ ہے کہ آج کل لوگ اپنے بچوں کو رمضان کے مہینے کا پہلا روزہ رکھواتے ہیں، اور اس روزے کے رکھوانے کے بعد افطاری کے وقت میں رسموں کو ایجاد کیا جاتا ہے، ثواب کے نام پر پروگرام کیے جاتے ہیں، جبکہ اس کے اندر میں اس بات کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جبکہ اس کے اندر اللہ کی رضا نہیں ہوتی، صرف دکھاوا ہوتا ہے، اپنے پیسے کا دکھاوا ہوتا ہے، اپنے عہدوں کا دکھاوا ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں اگر اس مبارک مہینے کے اندر کوئی بندہ اپنے بھائی کو روزہ افطار کرا دے تو اللہ اس کی مغفرت کے فیصلے فرما دیتے ہیں، اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کر دیا جاتا ہے، لیکن اس میں اخلاص ہو۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کا مطلب یہی تو ہے جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، یعنی اخلاص کے ساتھ۔ اور میرے بھائیوں میں آپ کو بتاتا چلوں ہر عمل کی بنیاد اخلاص ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر آپ کی نماز میں اخلاص نہیں ہے تو آپ کی نماز کسی قابل نہیں ہے۔ معرف الحدیث ایک کتاب ہے حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، انہوں نے لکھا ہے کہ جو بندہ کسی عمل کو ریاکاری کے طور پر کرتا ہے، دکھانے کے طور پر کرتا ہے، اللہ کی رضا اس میں حاصل نہیں ہوتی، اللہ کی رضا کی طلب نہیں ہوتی، تو وہ کہتے ہیں کہ کل یہ جو آج اس نے یہ جو نیکیوں کے سکے اس نے اکٹھے کیے ہیں، یہ کل اللہ کی عدالت میں کھوکھلے ہوں گے، ان کے اندر وزن نہیں ہوگا، اللہ کی جو میزان ہوگی اس کے اندر یہ وزن نہیں دے سکے گے۔ اس لیے لوگوں اگر اللہ کی رضا کے لیے کوئی بندہ افطار کراتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کی مغفرت بھی فرما دیتے ہیں اور اس کو جہنم سے آزادی کا پروانہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اور مزید یہ اللہ کی رحمتوں کا نزول اس مہینے کے اندر اس طرح سے ہوتا ہے، مزید یہ کہ جس بھائی کو روزہ افطار کرایا ہے اس بھائی کے روزے کے برابر اس کو ثواب عطا کر دیا جاتا ہے، اور مزید یہ کہ اس کے ثواب میں سے کوئی کمی نہیں کی جاتی۔ اتنا مبارک مہینہ میرے بھائیوں، اگر اس مکمل خطبے کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے تو وقت کی درکار ہے،
وقت چاہیے، لیکن مختصر کرتے ہوئے بات کو ختم کرتا ہوں۔ بزرگان محترم، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبہ ارشاد کیوں فرمایا؟ یہ اس لیے بیان فرمایا تاکہ اس مبارک مہینے کو لوگ غفلت میں نہ گزار دیں۔ اتنے مبارک مہینے کو، اتنا مبارک عظیم مہینہ چل رہا ہو اور ہم لوگ کھاتے پیتے پھر رہے ہو، یہ سب سے بڑی محرومی کی بات ہے۔ ایک اللہ کا مقرب، ایک اللہ کا بندہ مسجد کے مصلی پر رات کے اندر تراویح میں قرآن کریم، اللہ کا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، اور ایک نوجوان اپنے کانوں کے اندر ایئر فون ڈال کر اپنی گلیوں کے چوراہوں پر اپنے گھر کے اندر بیڈ روم کے اندر پڑا ہوا ہو، یہ اس لیے بیان فرمایا کہ ایسا کام نہ کرو میرے بھائیوں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا۔ اللہ فرماتے ہیں جب کسی قوم نے ہماری نافرمانی کی ہے اور ایسے اعمالوں کے ساتھ میں نافرمانی کی ہے اور انکار کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کسی قوم کو تو چیخ کے ذریعے سے ہلاک کر دیا، اور ہم نے ہر ایک کو پکڑا اور کسی کو چیخ کے ذریعے سے ہلاک کیا، کسی کو ڈبو کر کے ہلاک کیا، کسی کے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا کر کے ہلاک کیا۔ مسلمانوں یاد رکھو میرے بھائیوں، آج بھی وہی اللہ ہے، وہی خدا ہے، جس طرح سے اللہ نے پہلی قوموں کو ہلاک کیا ہے، آج بھی وہ خدا وہی طاقت رکھتا ہے۔ اگر اللہ کے اس عظیم اور اس مبارک مہینے کے اندر نافرمانی کی جائے گی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب کے سب اللہ کی گرفت میں نہ آ جائیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اللہ نے ہمیں مبارک مہینہ عطا کیا ہے، ورنہ خدا کی قسم میں کئی مرتبہ اس بات کو کہہ چکا ہوں، آپ حضرات جانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ انعام کے طور پر، تحفے کے طور پر یہ مہینہ عطا کیا ہے، انعام کے طور پر عطا کیا ہے۔ ورنہ گزشتہ رمضان پہ جاؤ اور سوچو دیکھو، بہت سارے ہمارے ایسے بھائی تھے، بہت ساری بہنیں تھیں، مائیں تھیں، اور بہت سارے نوجوان تھے جو ہمارے ساتھ دسترخوان پر ہوا کرتے تھے، سحری کے وقت میں ہوتے تھے، افطاری کے وقت میں ہوتے تھے، اور اسی طرح سے ہمارے ساتھ مسجدوں میں ہوتے تھے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں۔ آج وہ مرو مٹی کے نیچے دفن ہیں اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کون کس حالت میں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسا ہو کہ وہ وقت ہم پر آ جائے کہ ہمیں زمین کے نیچے ہونا پڑے، اس وقت کے آنے سے پہلے اللہ نے ہمیں مبارک مہینہ عطا کیا ہے۔ 11 مہینوں کے گناہوں کے کفارے کے لیے اللہ کے اس مبارک مہینے کی قدر کرو، اس کے روزوں کا اہتمام کرو، اس کی تراویح کا اہتمام کرو۔ تراویح کے اندر بھی آج کل بہت ساری غفلت برتی جاتی ہے، لیکن وقت نہیں ہے، انشاءاللہ آگے اللہ نے زندگی دی تو پھر اس کے اوپر روشنی ڈال دی جائے گی انشاءاللہ۔ لیکن میں مختصر کر کے بتا دوں کہ جو تراویح پڑھنے کا آپ کا طریقہ ہے اس سے آپ مکمل ثواب حاصل نہیں کر سکتے۔ ابھی ہمارے یہاں تقریباً 6 یا 7 دن کا قرآن کریم ہو رہا ہے، آس پاس میں مدرسے میں ہوتا ہے اور حاجی شاہ محمد کے یہاں ہوتا ہے۔ خبر آئی ہے کہ لوگ رکوع میں اس وقت جاتے ہیں جب کہ امام صاحب پہلی رکعت کا رکوع کر لیتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے بھائیوں، اگر آپ اس طرح کی تراویح پڑھ رہے ہیں تو آپ تراویح کی فضیلت حاصل نہیں کر سکتے۔ یعنی قرآن کریم کا جو سننے کا ثواب ہے وہ بیٹھ کر کے نہیں ہے، بلکہ وہ تراویح کے اندر سننے کا ثواب ہے۔ اب اگر آپ اس طرح سے تراویح پڑھتے ہیں تو گویا کہ آپ ثواب سے اپنے لیے محرومی کا سبب بن رہے ہیں۔ اس لیے تراویح اور رمضان کے روزوں کا خوب اچھے طریقے سے اہتمام کرو، چست ہو کر، چالاک ہو کر کے اس مہینے کی قدر کرو۔ اللہ مجھے بھی ہم سب کو خوب عمل کی توفیق عطا فرمائے۔